بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے بیت المقدس۔ ہمارے لیے بیت المقدس کا جاننا نہایت ضروری امر ہے، اس لیے کہ بیت المقدس اس روئے زمین پہ بننے والی دوسری مسجد ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس روئے زمین پہ جب خانہ کعبہ بنا تو ٹھیک اس سے 40 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ یہ مسجد 3 مذہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس ترین جگہ ہے۔ یہودیوں کے نزدیک اور عیسائیوں کے نزدیک یہ مسجد مقدس ترین جگہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو یہ مسجد قبلہ اول ہے۔ تقریباً کم و بیش 17 مہینے مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوا قبلہ بدلنے کا تو مسلمان نماز میں ہی تھے کہ بیت المقدس کی طرف سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا، اور مسلمان نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کیے۔ یہودی بھی اور عیسائی بھی اس کو مقدس جگہ مانتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے تو یہ جگہ ہے ہی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جانے لگے تو اسی مسجد میں تمام انبیاء کرام کو آپ نے نماز پڑھائی۔ سارے انبیاء مقتدی تھے اور آپ ان کی امامت فرمائی۔ اس لحاظ سے بھی یہ مسجد اقصیٰ تمام انبیاء کا مسکن ہوا۔ اسی مسجد میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے مختلف قسم کے پھل فروٹ، بے موسمی پھل اللہ رب العزت ان کو عطا فرماتے تھے۔ چونکہ جس طرح خانہ کعبہ کو مختلف مرتبہ منہدم ہوا خانہ کعبہ اور پھر اس کو بنایا گیا، اسی طرح بیت المقدس بھی کئی مرتبہ منہدم ہوا اور کئی مرتبہ اس کو بنایا گیا۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے وہ مسجد جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، وہاں اللہ رب العزت ان کے لیے طرح طرح کے پھل فروٹ مہیا فرماتے تھے، اور اس میں بھی بے موسم کا پھل۔ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت عمران علیہ السلام اللہ رب العزت سے نظر کی، منت مانی کہ یا اللہ اگر مجھے اولاد ہوگی تو میں بیت المقدس کا خادم بناؤں گا اپنی اولاد کو، جو بچہ مجھے ہوگا اس کو۔ چونکہ حضرت عمران علیہ السلام کو اولادیں نہیں ہوتی تھیں، دونوں میاں بیوی اولاد کے لیے بے قرار تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی بات سن لی، اور حضرت عمران علیہ السلام کی اہلیہ حاملہ ہوئیں۔ انہیں توقع تھا
کہ لڑکا ہوگا، لیکن جب بچہ ہوا تو وہ لڑکی تھی۔ خیر، آپ نے کچھ دنوں بعد اللہ سے وعدہ کے مطابق حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو لے کر بیت المقدس گئے۔ جب وہاں پہنچے تو لوگ آپس میں جھگڑنے لگے کہ مریم کو میں اپنی نگرانی میں لوں گا، کوئی کہہ رہے تھے میں لوں گا، کوئی کہہ رہا تھا میں لوں گا۔ تاہم حضرت زکریا علیہ السلام جو مریم سلام اللہ علیہا کے رشتہ دار بھی تھے، تو یعنی خالو تھے، تو انہوں نے اپنی نگرانی میں ان کو رکھا اور بیت المقدس میں مریم سلام اللہ علیہا کو ٹھہرایا گیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کا دیکھ بھال کرنے لگے۔ جب وہ جاتے تھے کھانا پہنچانے کے لیے تو کیا دیکھتے تھے کہ مختلف اقسام کے پھل فروٹ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس موجود ہے۔ چنانچہ وہ آتے رہے، جاتے رہے، کھانا پہنچاتے رہے، نگرانی کرتے رہے۔ اور مریم سلام اللہ علیہا کی خاصیت یہ تھی کہ اور بچے عمر کے لحاظ سے جو بڑھتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ مریم سلام اللہ علیہا بڑھتی تھی۔ جو بچہ سال بھر میں جتنا بڑا ہوتا ہے، مریم سلام اللہ علیہا 2 ہی مہینے میں اتنی بڑی ہو جاتی تھی۔ یعنی قد و قامت جو ہے بہت زیادہ جو ہے ان کا قد بڑھتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، چلتا رہا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، مریم سلام اللہ علیہا کے پاس، اور ان کو ایک پھونک مارا اور فرمایا مریم اللہ رب العزت تجھے اولاد عطا فرمائے گا۔ تو مریم سلام اللہ علیہا کو بہت تردد ہوا، وہ رونے لگی اور ان سے فرمائی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر شوہر کے مجھ کو اولاد ہو، لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو تسلی دی۔ بہرحال وہ حاملہ ہوئیں۔ ادھر حضرت زکریا علیہ السلام کھانا لے کر آتے رہے، ان کی نگرانی کرتے رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے شکم میں جو بچہ پل رہا تھا وہ بھی ظاہر ہوا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ پتہ چلا، ان کو محسوس ہوا کہ مریم سلام اللہ علیہا تو حاملہ ہے، تو انہوں نے اشارے کنائے میں ان سے پوچھا کہ مریم بغیر تخم کا پیر ہو سکتا ہے، بغیر بیج کا پیر ہو سکتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب اسی طرح حضرت مریم نے دی اور فرمایا کہ کیا بغیر پیر کا بیج ہو سکتا ہے؟ اس سوال کو اور ڈیپ میں اور خلاصہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے مریم، یہ جو تیرے شکم میں بچہ پل رہا ہے یہ کس کا ہے؟ تو انہوں نے سارا واقعہ انہیں بتایا، لیکن یہ خبر آگ کی طرح پورے فلسطین میں پھیل گئی اور
لوگوں کے اندر یہ شہرت ہوئی کہ مریم کے شکم میں بچہ پل رہا ہے بغیر خاوند کا، یہ ناجائز بچہ ہے، اور ان کو لوگ مسجد سے نکال دیے۔ پھر جب اللہ رب العزت کے حکم سے مریم کے شکم سے بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ جھولا میں تھا، گہوارہ میں تھا۔ لوگ جب انہیں دیکھنے آتے تھے تو تانا دیتے، عورتیں ان کو تانا دیتی تھی، کیا مریم اتنی نیک ہو کر یہ حرکت کر دی آپ نے؟ اور یہ جو زکریا علیہ السلام جو ان کے لیے کھانا لے کر آتے تھے، جن کی نگرانی میں یہ تھیں، لوگ ان کی طرف انگلیاں اٹھانا شروع کیے کہ یہ کسی کا کام نہیں، یہ زکریا کا کام ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جب بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا، بغیر ماں کے حوا کو پیدا کیا، تو بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو جب عورتیں آتی دیکھنے کے لیے تو وہ تانا مارتی تھی، تو اس بچہ کے منہ میں اللہ رب العزت نے گویائی عطا کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو جھولا میں تھے، اللہ رب العزت اس کی زبان میں بولی دے دی، اور مریم سلام اللہ علیہا کی طرف سے وکالت کی اور کہا کہ اے عورتوں، تم جو میری ماں کو، پاک دامن کو غلط سمجھتی ہے اور ان پر بے بنیاد الزام لگاتی ہے، کان کھول کر سن لو، میں روح اللہ ہوں، اللہ کی طرف سے عطا کردہ بچہ ہوں، میری ماں بالکل پاک ہے۔ تو یہ واقعہ بھی مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس سے جڑا ہوا ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو بیت المقدس میں رونما ہوا۔ تو یہ بیت المقدس ہر لحاظ سے، یہاں اکثر انبیاء کرام آ کر دعائیں کرتے تھے، اور طالوت اور جالوت کا بھی واقعہ جو لڑائی ہوئی یہیں پیش آئی، کبھی کسی کلپس میں اس کو بھی بتلاؤں گا۔ تو یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے قبلہ اول ہے، اور اس مسجد کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت میں فتح کیا گیا۔ اس کا بھی واقعہ انشاءاللہ کبھی کسی کلپس میں بتلاؤں گا۔ وقت کی نزاکت دامنگیر ہے، لہٰذا میں اپنی باتوں کو انہی چند باتوں پہ ختم کرتا ہوں۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت فلسطین کے لوگوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ اس کو روک دے اور ظالموں کو تباہ کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔